اگر ہم عبد کی بات کر لیں اور بی عبدی کی بات کر لیں، یہاں پر اللہ رب العالمین عبد بھی فرما سکتا تھا، بقیہ انبیاء کو رب العالمین عبد فرمایا، لیکن جب حضور کی باری ہے تو رب العالمین نے فرمایا عبد نہیں، یہ عبد ہو گئے، بی عبدی کی گئے، اس کو خاص فرما دیا، خاص فرما دیا۔ رب نے فرمایا میرے وہ بھی بندے گئے، وہ بھی بندے گئے، آدم بھی میرے بندے گئے، اور نوح بھی میرے بندے گئے، ابراہیم بھی میرے بندے گئے، موسیٰ و عیسیٰ بھی میرے بندے گئے، لیکن جو محبوب کو میں نے بندگی عطا فرمائی، جو محبوب کو میں نے مقام عطا فرمایا، وہ ایک خاص مقام ہے، عبد ان کے لیے گئے، محبوب تو عبد ہو گئے اور بھی عبدی ہی گئے۔ جب ہاں ضمیر یا وہ ضمیر آ جائے کسی عبد کے ساتھ وہ خاص بن جاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا بندے وہ بھی گئے، لیکن محبوب میں نے آپ کو اپنا خاص بندہ بنایا گیا، میں نے آپ کو اپنا خاص بندہ بنایا گیا۔ اور عبد کیا ہوتا ہے؟ عبد کون ہے؟ عبد وہ ہوتا ہے جو انتظار کرے، عبد وہ ہوتا ہے جو انتظار کرے کہ رب مجھ سے کلام کرے گا، عبد وہ ہوتا ہے جو کلام رب سے کرنے کے لیے التجا کرے، گزارش کرے، ریکویسٹ کرے، مولا میں تجھ سے کلام کرنا چاہتا ہوں، اور رب پھر اپنی بارگاہ میں بھی نہ بلائے، کوئی طور پہ بلائے، کوئی دور پہ بلائے، آ جاؤ وہاں پہ کلام کر لو۔ جب کلام کیا جائے تو رب کی بارگاہ میں وہ کلام کرنے والا نبی یا انبیاء وہ عرض کرے مولا میں تیرا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں۔ رب فرماتا ہے لن ترانی موسیٰ، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ عبد ہے کہ دیکھنے کی تمنا کی جا رہی ہے اور کلام کرنے کی بھی تمنا کی جا رہی ہے، لیکن بی عبدی کی شان الگ ہے۔ رب فرماتا ہے بی عبدی کی شان یہ ہے کہ وہ ام ہانی کے گھر آرام فرماتا ہوگا، اور میں جبرائیل کو بھیجوں گا۔ جبرائیل پہلے بھی آتے رہ گئے، وہ انسانی لبادے میں آتے رہ گئے، عربی لبادے میں آتے رہ گئے، کسی دیہاتی لبادے میں آتے رہ گئے، لیکن جب میں محبوب کو لامکان کی بلندیوں پہ بلانے کے لیے جبرائیل کو بھیجوں گا، جبرائیل کو فرماؤں گا جبرائیل پہلے جیسے صورت بنا کے نہیں جانا، بلکہ آج اپنے نوری لباس پہن کے جانا ہے، جو فرشتوں کے اندر تیرا مقام ہے وہ سارا مقام لے کے جانا ہے، پھر اکیلے بھی نہیں جانا، 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کے جانا ہے۔ جب محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، دیکھنے والے دیکھیں، ان کو پتہ چلے جس محبوب کے غلام کا اتنا مقام ہے، جس محبوب کے غلام کے جبے سے اتنی لائٹیں نکل رہی ہیں، جس محبوب کے غلام کے امامے سے اتنی لائٹیں نکل رہی ہیں، اس غلام کا یہ مقام ہے تو آقا کا کتنا مقام ہوگا، آقا کا کتنا مقام ہوگا۔ جبرائیل پہلے تم اکیلے جاتے رہ گئے، وہی لے کے جاتے رہ گئے، آج محبوب کو لینے کے لیے جا رہے ہو، اکیلے مت جانا، محبوب دلہا بن کے آئیں گے، برات بھی ساتھ لے کے جانا، 70,000 فرشتوں کی جماعت ساتھ لے کے جانا۔ پھر جبرائیل جو فرشتوں کے اندر مقام تھا جبرائیل کا، جو فرشتوں کے اندر شاہانہ لباس ہے جبرائیل کا، جو فرشتوں کے اندر شاہانہ جبہ تھا جبرائیل کا، جو فرشتوں کے اندر شاہانہ امامہ تھا جبرائیل کا، وہ ساری ٹھاٹ باٹ کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، رب آپ کو بلا رکھا ہے، رب آپ کو بلا رکھا ہے، آپ کو ملنے کا روش یاد رکھتا ہے۔ یہ ہے بی عبدی کی، عبد وہ ہوتا ہے جو ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں گزارش کرے، انتظار کرے۔ عبد وہ ہوتا ہے آرام فرما رکھا ہو، رب فرمایا جاؤ جبرائیل 70,000 فرشتوں کی جماعت لے جاؤ، محبوب کو دلہا بنا کے آسمانوں پہ لے آؤ، لامکان کے بلندیوں پہ لے آؤ۔ آج محبوب کا میں دیدار کروں گا، محبوب میرا دیدار کرے گا، میں محبوب سے کلام کروں گا، محبوب مجھ سے کلام کرے گا۔ یہ مقام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر رب العالمین نے اسی آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ لیلن سحر جب کی جاتی ہے نا، تو جب 14ویں کی رات ہو اس میں کی جاتی ہے، روشنی کو پھر کی جاتی ہے، موسم شہانہ کو پھر کی جاتی ہے۔ گرمی میں آپ کو پتہ لوگ کم سیر کرنے کے لیے نکلتے ہیں، موسم اچھا ہو تو نکل جاتے چلو سیر کر کے آئیں، گرمی میں نکلنا ہو تو پھر ٹھنڈے علاقے میں نکل جاتے سیر کر کے آئیں۔ مطلب کہ سیر میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، سیر میں مزہ ہی ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، لطف ہونا چاہیے، اور اندر اطمینان ہونا چاہیے بھی میں سیر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے سیر بھی کروائی تو
رات کے اندر، اور وہ رات 14ویں کی نہیں تھی، وہ 27ویں کی رات جو پورے مہینے کی راتوں میں سخت اندھیری رات ہوتی ہے۔ رب العالمین نے 14ویں کی رات میں بلانا چاہتا تو بلا سکتا تھا، لیکن لوگوں نے کہنا تھا کہ محبوب کو رب العالمین نے 14ویں کی رات میں بلایا، 14ویں کی رات بڑی روشن ہوتی ہے تو محبوب کو اپنا روشنی کی ضرورت تھی، اس لیے رب العالمین نے روشنی میں لال مکان کی بلندیوں پہ بلا لیا۔ رب العالمین نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میری محبوب کی ذات پہ یہ بھی لوگ اعتراض کریں، یہ بھی لوگ اعتراض کریں۔ 30 دن کے اندر، 30 راتوں کے اندر جو اندھیری رات 27ویں کی، اس رات کو محبوب کی معراج کے لیے منتخب فرمایا، اور اس اندھیری رات کے اندر لامکان کی بلندیوں پہ بلا کے بتا دیا کہ لوگوں اعتراض تم بعد میں کرو گے، میں اس کا جواب پہلے دے رہا ہوں کہ میرا محبوب وہ ہے جس کو میں نے نور بنایا ہے، اور میرے محبوب کو 14ویں کے چاند کی روشنی کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب کو سورج کی روشنی کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب کو ستاروں کی روشنی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرا محبوب تو وہ ہے کہ چاند بھی میرے مصطفیٰ کے نور کا محتاج ہے، میرا محبوب تو وہ کہ سورج بھی میرے مصطفیٰ کے نور کا محتاج ہے، میرا محبوب تو وہ کہ ستارے بھی میرے مصطفیٰ سے نور کی بھیک مانگتے ہیں، میرا محبوب تو وہ کہ پوری کائنات کو نور بانٹتا ہے، میرا محبوب تو وہ کہ پوری کائنات کو روشنیاں بانٹتا ہے۔ میرے محبوب کو چاند سورج ستاروں کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نے 27ویں رات کے اندر محبوب کو لامکان کی بلندیوں پہ بلا کے بتا دیا کہ میرا محبوب روشنیوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ روشنیاں میرے محبوب کی محتاج ہیں، روشنیاں میرے محبوب کی محتاج ہیں۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ پھر رب العالمین نے اسی آیت کے اندر بتا بھی دیا کہ میرے محبوب کو سیر کہاں سے کہاں تک کروائی، کہاں سے کہاں تک کروائی۔ رب العالمین فرماتا ہے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، میں نے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ اب 2 قبلے گئے، بڑے عام قبلے گئے مسلمانوں کے، بیت المقدس مسجد اقصی وہ بھی ہمارا قبلہ رہا، اور مسجد حرام یہ بھی ہمارا ابھی قبلہ ہے۔ دونوں قبلوں کو اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کے لیے سیر گاہ فرمایا، سیر گاہ فرمایا۔ اب اگر ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلیں، جمعہ پڑھنے کے لیے نکلیں، کوئی بندہ کہے جی کہاں جا رہے ہو، اور آنے والا کہے جی میں مسجد میں سیر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ جملہ غلط ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ مسجد عبادت گاہ گئے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مسجد کی طرف سیر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، سیر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور یہاں پہ میں ان لوگوں کو بھی بتاتا جاؤں کہ جو کہتے ہیں کہ حضور کا ہمارے جیسے ہیں، ہم حضور جیسے ہیں، میں کہ کملے ہو گئے ہو، حضور ساڑھے جیسے، اسی حضور جیسے۔ میں نے کہا نہیں، حضور وہ جو ہمارے 2 قبلے ہیں، مسجد حرام اور مسجد اقصی، اللہ رب العالمین ان دونوں قبلوں کو حضور کے لیے سیر گاہ فرمایا۔ میں نے کہا حضور مسجد حرام کی طرف جائیں، مسجد اقصی کی طرف جائیں، رب فرمایا کہ حضور کو میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ میں نے کہا حضور قبلوں کی طرف جائیں، بڑی مسجدوں کی طرف جائیں، تو حضور کی وہ سیر کہلاتی ہے۔ ہم عام مسجد کی طرف بھی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو اس کو سیر نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا جب حضور کے مسجد اپنی مسجد کی طرف آنے جانے میں سیر میں فرق ہے اور سفر میں بھی فرق ہے، میں نے کہا جب سیر سفر میں فرق ہے، آنے جانے میں فرق ہے، تو پھر تو حضور جیسے کیسے ہو سکتا ہے، حضور تیرے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، تو حضور جیسا کیسے ہو سکتا ہے، حضور تیرے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا حضور کی شان براء البراء ہے، دونوں قبلے بڑی مسجدیں ہماری، وہ حضور کے لیے سیر گاہ ہے، یہ حضور کا خاصہ ہے، یہ حضور کا مقام ہے۔ ہم کہیں کہ مسجد کی طرف سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ جملہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ بے ادبی ہے۔ مسجدیں عبادت گاہ ہے، لیکن یہ پروٹوکول، یہ عظمت، یہ مقام اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا کہ مصطفیٰ کو جب لامکان کی بلندیوں پہ بلایا تو قرآن میں یہ بیان فرما دیا کہ میں نے مصطفیٰ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ یہ مصطفیٰ کا خاصہ ہے، کسی اور کا خاصہ نہیں۔ میں نے کہا مصطفیٰ کو جو مقام اور مرتبے اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے تو ان تک نہیں پہنچ سکا، مصطفیٰ تک کیسے پہنچ سکتا ہے، مصطفیٰ تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ اچھا اللہ رب العالمین نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بلایا کیوں، وجہ کیا تھی؟ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر فرما دیا قرآن پاک کے اندر۔ رب العالمین نے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، مسجد اقصی کے اندر میں نے محبوب کے اس لیے بلایا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد جو ہے نا اپنا میری نشانیاں ہے، برکت ہے، وہاں پہ برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔
اور برکتوں کا نزول. اب ہماری جو مسجدیں ہیں نا، ہم کہیں کہ ہماری مسجد کے ارد گرد برکت ہے، نہیں. مسجد بازار کے اندر ہے تو پھر بازار میں تو پھر آپ کو پتہ شیطان ہوتا ہے، شیطانوں کا حملہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ گناہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، وہاں سے گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ادھر مسجد ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ مسجد کے ارد گرد برکت ہے. لیکن رب العالمین فرما رہا ہے کہ مسجد اقصی میں مصطفیٰ کو اس لیے بلایا کہ اس کے ارد گرد برکتیں گئے. وہ برکت ہے کون سی؟ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ برکت میں بتاتا ہوں. وہ کون سی برکت ہے؟ مسجد اقصی کے ارد گرد 20,000 انبیاء کے مزار ہیں. 20,000 انبیاء کے مزار مسجد اقصی کے ارد گرد ہیں. رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ جہاں پر میرے نبیوں کے، میرے انبیاء کے، میرے رسولوں کے مزارات ہوں، وہاں پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اور میرے محبوب کو مسجد اقصی میں بلایا گیا اس لیے کہ جو میرے انبیاء کے مزارات موجود ہیں، میرے نبیوں کے مزار موجود ہیں، میرے رسولوں کے مزار موجود ہیں، جو وہاں پہ انواروں کی بارش ہو رہی ہے، برکات کا نزول ہو رہا ہے. مصطفیٰ کو بلا کر یہ نشانی مصطفیٰ کو دکھاؤں. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. یہ جو نشانیاں، یہ جو برکتوں کا نزول میں نبیوں کے اپنے مزاروں پر برسات ہو رہی ہے. محبوب کو بلاؤں اور بتاؤں محبوب یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد اقصی کے اندر آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، آپ کے مقتدی بنیں گے. ان کے مزارات پر اتنے انوار کا نزول ہو رہا ہے. پھر ذرا سوچئے جو مقتدی ہوں ان کے مزارات پر اتنے انوار کا نزول ہو رہا ہے تو پھر مصطفیٰ کے مزار پر کتنے انوار کا نزول ہوتا ہوگا، مصطفیٰ کا مقام کتنا ہوگا. آگے چلیے. رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساتھ دو صفتوں کا ذکر فرمایا. اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی. اور ابراہیم سے ہم نے کہا کہ آسمانوں کی طرف دیکھو تو آسمان کی ساری مخلوق نظر آ گئی، ساتوں آسمان نگاہ پار کر گئی. ہم نے ابراہیم کو کہا کہ نیچے دیکھو تو ساتوں زمینیں بھی ابراہیم کی نگاہ پار کر گئی. یہ صرف اللہ رب العالمین نے جو معجزہ عطا فرمایا، جو خاصہ عطا فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے والا عطا فرمایا. اگر سننے کی بات کریں تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. رب فرماتا ہے کہ میں نے موسیٰ سے کلام فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. ابراہیم کی باری آئی تو رب فرماتا ہے کہ میں نے صرف ابراہیم کو دکھایا. آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی تو آسمانوں کی ساری چیزیں دیکھ لی، اور زمین کی طرف نظر کی تو زمین کی ساری مخلوق دیکھ لی. لیکن یہ دونوں صفتیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے محبوب کے اندر رکھ دی ہیں. رب فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اے پیارے محبوب علیہ السلام اب بیک وقت دیکھنے والے بھی ہیں اور سننے والے بھی ہیں. رب العالمین نے جب محبوب کو لامکان کی بلندیوں پہ بلایا، صرف رب العالمین سے مصطفیٰ نے کلام نہیں کیا، مصطفیٰ نے رب سے صرف کلام نہیں کیا، مصطفیٰ نے رب کو دیکھا بھی گئے اور رب سے کلام بھی کیا گئے. اس لیے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. میں نے کسی نبی کو دیکھنے کی قوت عطا فرمائی، میں نے کسی نبی کو کلام سننے کی قوت عطا فرمائی، کلام کرنے کی قوت عطا فرمائی. لیکن میرے محبوب کی شان یہ ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کہ میرا محبوب ہو گئے. یہ مقام ہے میرا محبوب کا کہ میرا محبوب میری بارگاہ میں آیا، رب نے مصطفیٰ نے مجھے دیکھا بھی گئے اور میرے مصطفیٰ نے مجھ سے کلام بھی کیا گئے. جبریل امین علیہ السلام جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر پیچھے زندگی دیکھی جائے تو حضور ساری رات جا کر عبادت کیا کرتے تھے. جب یہ رات ہے معراج کی تو حضور نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی فوراً سو جاتے ہیں. اور یہاں پر کچھ بدبخت یہ بھی اعتراض کرتے ہیں اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو حضور جاگتے رہتے. اگر حضور کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے لامکان کی بلندیوں پہ جانا ہے تو حضور جانے سے پہلے تیاری کرتے. میں نے کہا بدبختو تم نے اس چیز کو دیکھ کے نقص ڈھونڈا، ہم نے اس چیز کو دیکھ کر حضور کی شان تلاش کی ہے، ہمیں اس چیز میں بھی حضور کی شان نظر آ رہی ہے. پہلے حضور نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کر اپنی گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے. آج رات محبوب کو پتا تھا جو راتیں پیچھے جاگ جاگ کر محمد کی بخشش کے لیے دعا کرتا رہا, آج اس رات کے اندر اس کا مجھے رزلٹ ملنے والا ہے. حضور نے عشاء کی نماز ادا فرمائی, فوراً آرام فرمایا. محبوب کو معلوم تھا کہ آج رات مجھے اس کا رزلٹ ملنے والا ہے, آج رات اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے, آج رات اللہ رب العالمین مجھے اس کا بدلہ دینے والا ہے. حضور عشاء کی نماز ادا فرماتے اور سو جاتے ہیں. رب العالمین فرماتے جبریل جاؤ حضور کے لے کے آؤ اور 70,000 فرشتوں کی جماعت بھی لے جاؤ. جبرائیل آتے گئے, 70,000 فرشتوں کی جماعت بھی گئے. حضور آرام فرما رہے گئے, آرام فرما رہے گئے. جب دیکھا حضور آرام فرما رہے گئے, رب کے حضور کلام کیا, یا باری تعالیٰ حضور آرام فرما رہے گئے, حضور آرام فرما رہے گئے. وہ جبرائیل رب کے حضور عرض کر رہے گئے, یا باری تعالیٰ محبوب آرام کر رہے گئے. وہ جبرائیل جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی بارگاہ میں جانے کا ادب جانتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ نبیوں کا ادب کیا ہے. لیکن جب محبوب کی بارگاہ میں پہنچے, رب کے حضور عرض کر رہے گئے, یا باری تعالیٰ محبوب آرام فرما رہے گئے. پتہ چلا کہ محبوب کا ادب سیکھنے کے لیے رب کے حضور جبرائیل عرض کر رہے گئے, یا باری تعالیٰ میں سارے نبیوں کی بارگاہ میں جانے کا ادب جانتا ہوں, سارے نبیوں کا ادب مجھے پتا ہے, لیکن یہ سارے نبیوں کا امام ہے, نبیوں کا بادشاہ ہے. مولا محبوب کی بارگاہ میں کھڑا ہو, محبوب آرام فرما رہے گئے. اب مولا تو مجھے خود کی ادب سکھا کہ محبوب کو میں جگاؤں کیسے, میں محبوب کو جگاؤں کیسے. تو رب العالمین نے فرمایا جبرائیل میں نے تیرے یہ کافوری ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ بنائے ہیں, کیوں ہیں, کیوں بنائے گئے مولا بتانا کیوں بنائے. رب العالمین نے فرمایا محبوب کو ہاتھ نہیں لگانا, محبوب کو آواز بھی نہیں دینی, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اس طرح کرو کہ جاؤ یہ جو میں نے کافوری ہونٹ آپ کے بنائے گئے نا, یہ محبوب کے تلووں پہ لگا دو, محبوب کے تلووں پہ لگا دو. حضور کو ٹھنڈک پہنچے گی, حضور بیدار ہو گئے, حضور بیدار ہوئے. جبرائیل نے قدم پوشی کی, حضور بیدار ہوتے ہیں پھر سو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ جبرائیل, یہ نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ رہے تھے, حضور کو پتا تھا, حضور کو پتا تھا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے قدم چوم رہے گئے, میرے قدم میں کتنی چاشنی ہے, اور جبرائیل دوبارہ بھی چومنا چاہتا ہے. حضور کو معلوم تھا. ایک مرتبہ جبرائیل نے قدم چومے, حضور جاگے بیدار ہوئے, حضور پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں. یعنی جبرائیل کو موقع عطا فرمایا, جبرائیل آج تیرے پاس موقع ہے, پھر بعد میں کبھی بھی موقع نہیں ملے گا. آج جتنی مرتبہ میرے قدم چومنا چاہتا ہے چوم لے, تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے, تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. جبرائیل ایک مرتبہ قدم چومتے ہیں, حضور بیدار ہوتے ہیں, حضور پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں. جبرائیل پھر قدم چومتے ہیں, پھر حضور بیدار ہوتے ہیں, آنکھیں کھولتے ہیں, حضور پھر آنکھیں بند فرما لیتے ہیں. جبرائیل تیسری مرتبہ پھر حضور کے قدم چومتے ہیں, حضور بیدار ہوتے ہیں. یعنی حضور کو معلوم تھا کہ رب مجھے بلا رکھا ہے, اور جبرائیل لینے کے لیے آئے ہیں. 70,000 فرشتوں کی جماعت بھی آئی ہے, سرکار کو سارا معلوم تھا, لیکن جبرائیل کو موقع عطا کیا جا رہا ہے. جبرائیل آج کی موقع ہے, آج کی موقع ہے. جتنی مرتبہ بھی محمد عربی کے قدم چومنا چاہتے ہو چوم لو, اس سے پہلے تجھے موقع ملا نہیں, اس کے بعد تجھے موقع ملے گا نہیں. آج کی رات ہے, جتنی مرتبہ میرے قدم چومتے ہوئے لذت حاصل کرنا چاہتے ہو چوم لو. نہ تجھے میں منع کروں گا, نہ تجھے رب منع کرے گا, نہ تجھے میں منع کروں گا اور نہ ہی تجھے رب منع کرے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسری مرتبہ جب جبرائیل امین نے قدم چومے, قدم بوسے کی, تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اللہ رب العالمین لامکان کی بلندیوں پہ بلانے کا اشتیاق رکھتا ہے, آپ کو لامکان کی بلندیوں پہ بلانا چاہتا ہے. تیاری کیجئے اور لامکان کی بلندیوں پہ چلیے. یہ مقام ہے, کوئی زمین پہ ہو کلام کرے اور پھر اشتیاق پیدا ہو, لذت آئے دل کے اندر, سکون ہو کہ جس کا کلام اتنا سونا ہے وہ خود کتنا سونا ہوگا, اور التجا کرے کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, رب فرما دے کہ تو نہیں دیکھ سکتا. ایک وہ ہے جو آرام کر رہا ہے, ایک وہ ہے جو اپنے گھر میں بھی نہیں, ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں. رب العالمین کی بارگاہ میں التجا بھی نہیں کی کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب العالمین خود جبرائیل کو بھی بھیج رہا ہے, 70,000 فرشتوں کی جماعت کو بھی بھیج رہا ہے. رب العالمین فرماتا ہے جاؤ اے جبرائیل 70,000 فرشتوں کی جماعت بھی لے جاؤ, جاؤ محبوب کو بلا کے لاؤ اور مصطفیٰ سے عرض کرو کہ اے یا رسول اللہ, پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اٹھیے, رب آپ سے ملنا چاہتا ہے.
رب آپ سے ملنا چاہتا ہے، یہ عبد ہو کی شان ہے، یہ مقام ہے میرے مصطفیٰ کا۔ عبد اور ہوتا ہے جو التجا کرے کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور عبد ہو کی شان یہ ہے کہ آرام فرما رہا ہو، 70,000 فرشتوں کی جماعت بھیجی جاتی ہے، پھر محبوب کو دولہا بنایا جاتا ہے، دولہا بنا کے لامکان کے بلندیوں پہ لے جایا جاتا ہے، اور رب خود فرماتا ہے کہ جبرائیل جاؤ محبوب کو لے کر آؤ، میں محبوب سے ملنا چاہتا ہوں، محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ وقت آ جاتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حضور پہنچتے ہیں، رب فرماتا ہے پیارے محمد ذرا بتائیے نا ہمارے لیے کیا لے کے آئے، ساڈے واسطے کی لے آندا ہے؟ کوئی کسی کے گھر جائے نا، بڑے عرصے بعد جائے تو جس کے گھر جایا جائے وہ کہتا ہے نا یار دبئی تو آئے ہو، انگلینڈ تو آئے ہو، امریکہ تو آئے ہو، ساڈے واسطے کی لے آندا ہے؟ سوال بنتا ہے نا کیا لے کے آئے ہمارے لیے، اتنی دور سے بڑے عرصے بعد آئے ہو۔ رب العالمین کی بارگاہ میں جب حضور پہنچے نا تو رب نے فرمایا پیارے محمد آپ کیا لے کے آئے ہمارے لیے، کون سا تحفہ لائے؟ تو سرکار حضور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا بارے تعالیٰ وہ لایا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے، وہ لایا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے، وہ لے آندا ہے مولا جو تہاڈے کول بھی نہیں۔ اب یہاں پہ ان لوگوں کے لیے بھی سوال ہے جو کہتے ہیں حضور کے پاس علم غیب نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور کے پاس اتنا علم ہے، حضور کو پتہ ہے کہ رب کے خزانے میں کیڑی چیز نہیں، رب کے خزانے میں کیڑی چیز نہیں ہے، وہ تو کیڑی ہے اے محبوب نے پتہ ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا تے رہ کے روڑے اندر پہ گئے ہو، محبوب کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ رب کے پاس کون سی چیز ہے اور کون سی نہیں ہے۔ رب نے فرمایا محبوب پھر بھی بتائیے کون سی چیز لائے ہو، کیا لائے ہو؟ رب العالمین کی بارگاہ میں سرکار عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ میں آپ کی بارگاہ میں عاجزی لایا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں عاجزی لایا ہوں۔ جو رب ہوتا ہے نا رب وہ اس کو تکبر زیبا ہے، بڑھائی زیبا ہے۔ اذان پڑھی جاتی ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر کوئی کہے میں رب تو بھی بڑا ہے وہ کافر، دار اسلام تو خارج، رب سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، سب سے بڑا رب ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں حضور عرض کرتے ہیں یا بارے تعالیٰ تکبر آپ کو زیبا ہے، بڑھائی آپ کو زیبا ہے۔ جو آپ کی بارگاہ میں آئے اس کو عاجزی زیبا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ عاجز بن کے آئے، عاجزی سے انکساری کر کے آئے۔ اور یہ جملہ فرما کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضور نے ثابت فرما دیا جس کے اندر عاجزی ہو اللہ اسے مقام عطا فرماتا ہے، جس کے اندر عاجزی ہو رب اسے زمین سے لامکان کی بلندیوں پہ بلا لیتا ہے، اور جس کے پاس تکبر ہو اللہ اسے مقام دے اور تکبر آ جائے تو پھر رب اس سے وہ مقام چھین بھی لیتا ہے۔ فرشتہ کون اپنا شیطان کون تھا؟ عزازیل کون تھا؟ فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، لیکن جب تکبر آیا اللہ رب العالمین نے زمین پہ پھینک دیا، سارا مقام چھین لیا۔ رب نے فرمایا نہیں، جب آدم کو میں نے کہا کہ سجدہ کرو پھر تجھے بھی سجدہ کرنا پڑے گا، سبھی نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ رب نے فرمایا تجھے تکبر آیا، تیرے دل میں یہ رائے کے برابر بھی تکبر آیا، تو رب العالمین نے فرمایا یہ سارا کچھ ملیا میٹ، یہ سارا مقام تجھ سے چھین لیا جائے گا۔ اور جس کے اندر عاجزی انکساری آ جائے، مقام مرتبہ ہو پھر بھی آج انکساری کرے تو اللہ رب العالمین اس کو مقام مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ جو جھکا ہوتا ہے نا اس کے پاس کچھ ہوتا ہے، سفیدہ اوپر کو جا رہا ہوتا ہے، پھل پھول نہیں لگتا تو وہ اکڑا ہوتا ہے، اوپر جا رہا ہوتا ہے، وہ جھکتی نہیں ہے اس کی ٹہنیاں کیونکہ اس میں وزن نہیں ہوتا۔ آم کا درخت دیکھ لیں جس کے اندر پھل لگتا ہے اس کو دیکھ لیں وہ جھکے ہوتے ہیں، پتہ چلا جس کے اندر کچھ ہوتا ہے، خوف خدا ہو، عشق مصطفیٰ ہو اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہو، وہ جھک کے ہی رہتا ہے۔ جدے کو کچھ بھی نہ ہوئے تو پھر تکبر ہی کر کے رہتا ہے، لیکن تکبر بندے کو کچھ بھی نہیں دیتا، بندے کا بعد جو ہوتا ہے وہ بھی چھین لیتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ نے یہ واضح فرما دیا اگر مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، بلندیوں پر جانا چاہتے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو، اگر تمہارے پاس ہے بھی صحیح تو پھر عاجزی اور انکساری اپنے اندر پیدا کرو، اللہ رب العالمین اس عاجزی انکساری کے بدلے میں تمہیں مقام اور مرتبہ عطا فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔